11واں باب۔ ہیلو کوکو۔ وہ اس کے قریب اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ جو نیم غنودگی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی اس کی طرف افسردگی سے دیکھ کر بولی، چن چن چائنا مین؟ ہاں کوکو۔ تم کو گرمی نہیں لگتی؟ اتنی دھوپ میں آتے ہو؟ لگتی ہے۔ پھر کیوں نکلتے ہو اتنی دھوپ میں؟ میری مرضی۔ اوہو بڑے لاٹ صاحب، میری مرضی۔ اس کو اس چائنا مین پر رشک آ رہا تھا۔ کاش وہ بھی سولت آپا اور اماں بیگم کو دھوپ میں پھرنے پر ڈانٹنے پر اسی طرح جواب دے، ہاں پھر رہی ہوں دھوپ میں، میری مرضی۔ چچی جان غسل خانے سے بال پوچھتی ہوئی نکلی اور وہ ان سیاہ لمبے اور لہردار بالوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ بال پوچھ اٹھنے کے بعد انہوں نے کنگھا لے کر آہستہ آہستہ بال سلجھانے شروع کر دیے۔ وہ کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ ان کے زانوؤں پر بڑا روئی دار تولیہ پھیلا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی لٹیں لے لے کر سلجھا رہی تھیں۔ ان کی نرم اور دبیز انگلیاں، گاؤ دم کلائیاں آہستہ آہستہ بالوں کے درمیان جنبش کر رہی تھیں۔ ایک گھریلو اور سگڑ عورت کی تمام تر شائستگی اور نفاست کے ساتھ ان دبیز اور لمبی لمبی انگلیوں کی ہر جنبش اور لچک کے پیچھے ایک پوری تہذیب، ایک قدیم رکھ رکھاؤ اور خاندانی آن بان موجود تھی۔ آج اس آن اور اس وقت اس پر یہ انکشاف ہوا کہ انسانی جسم کی ہر جنبش، اس کے اعضاء کی ہر حرکت اور پیچ و خم میں نسلوں اور صدیوں کی تاریخیں مضمر ہوتی ہیں۔ وہ اس کی وجہ سے بے پرواہ اور بے نیاز بیٹھی اپنے بال سلجھاتی رہی اور پھر ان کو آہستگی سے سمیٹ کر پیچھے کی طرف رکھ کے دوپٹے کے اندر کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑے نماگ سے کنگھا صاف کیا، ٹوٹے ہوئے بالوں کو دھیرے دھیرے شہادت کی انگلی پر لپیٹ کر چھلا سا بنایا اور منہ کے قریب لا کر آہستہ آہستہ تھو تھو کرنے کے بعد غسل خانے میں چلی گئیں۔ وہاں سے واپس آ کر وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ آ گئے تم؟ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا۔ وہ ان کے قریب کھڑا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم ذرا جلدی نہیں چلے جاؤ گے؟ تم بولے گا تو ضرور چلا جائے گا۔ ہاں بھائی، یہ آج بالکل نہیں سوئی ہے، اور پھر اگر اپنی شام کو اپنی ماں کے آنے کے وقت سوئی تو وہ ناراض ہوں گی کہ دوپہر کو نہیں سلایا۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اس نے خوش دلی سے اپنی ٹوپی اٹھائی اور گیتی سے بولا، کوکو اب تم سو جاؤ، خدا حافظ۔ اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ گیتی نے اپنی افسردہ آنکھوں سے اس کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے کان چچی جان کی آواز پر تھے۔ اے سنو تو۔ کیا حکم ہے؟ وہ مڑا۔ یہ جو تم کھلونے وہ اس کے خلوص کے سامنے وہ اس قسم کی بات کرتے بکھلا رہی تھیں۔ کیا بات بولی؟ کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں بچی کو یہ کھلونے کیوں دیے؟ وہ ان کی بات نہ سمجھ کر منہ کھولے کھڑا رہا۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے یہ روپے دیے ہیں، کھلونوں کی قیمت لے لو۔ انہوں نے جلدی جلدی کہا۔ کھلونوں کی قیمت؟ وہ برا مان گیا۔ ارے ہاں بھائی، اور سنو، وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم 2-3 دن میں پلاسٹر لگوا کر اس کو گھر لے جائیں گے، اب تمہاری تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تم ہماری بات سمجھے نہیں، دیکھو ہم یس ہم سمجھتا ہے، اچھا بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی دل گرفتہ آواز میں بولا اور دروازے سے نکل گیا۔ وہ ساری دوپہر سونے کے بجائے مکر کیے پڑی رہی، اور شام کو جب سب آئے تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس شام ابا میاں اس کے لیے ایک سوتی جاگتی گڑیا اور مٹکنے والی بلی لائے تھے۔ اس نے کھلونوں کو ایک نظر دیکھا اور میز پر رکھ دیا۔ تکیے کے نیچے سے چھوٹا سا ڈبہ نکال کر اس میں سے زرد کانچ کی بطخ نکالی اور اپنے آنکھوں کے سامنے کر لی، جن میں موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر اس کا جیتا جاگتا کھلونا چھین لیا تھا۔ بندر کی نقل کیسے مزے میں کرتا تھا اور کتنے مسخرے مسخرے منہ بناتا تھا، اسی لیے تو اس کا دل روٹھا روٹھا ہو رہا تھا۔ 12واں باب۔ یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، پھر بھی بہت خاموشی سے ہوئی تھی۔ کیوں اور کس وجہ سے؟ اصل وجہ کون جان سکتا تھا۔ اپنے اپنے طور پر مختلف لوگوں نے قیاس آرائیاں کی تھیں۔ چچی جان کا خیال تھا کہ بھابھی یہ نہیں چاہتی ہیں کہ کنبے اور رشتے کے لوگ ان کی طے کی ہوئی اس بے جوڑ شادی کو دیکھیں اور طرح طرح کے چیمے گوئیوں سے لڑکی کو پہلے ہی بدل کر دیں۔ اس کے برعکس ان کی ساس کا خیال تھا کہ دلہن نے تو شروع سے ہر قاعدہ قانون توڑنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ان کے بڑے بیٹے نے اپنی لڑکی کی شادی انہی کے خاندان سے کی تھی، اور اب جہانگیر مرزا کی لڑکی کی شادی بھی اسی آبائی گھر سے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ تو رفتہ رفتہ خاندان اور کنبے کی ہر پابندی سے آزاد ہو رہی ہیں۔ وہی صاف بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس بے جوڑ شادی ہی سے خوش نہیں۔ لڑکا اپنے کنبے کا ہوتا تو چلو یہ بھی حرج نہ تھا، مگر خیر ہم کون بولنے والے۔ انہوں نے چپکے چچی جان سے کہا تھا، ہم تو بس مہمان آئے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ان کا اپنا کنبہ تو مختصر ہے، ایک بھائی ایک بہن۔ چچی جان نے بھی سرگوشی کی تھی۔
خیر خطبہ جتنا چاہے انسان مختصر کر لے، یہ تو اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ توبہ استغفر اللہ، بس غیبت سے خدا محفوظ رکھے۔ انہوں نے جھٹ ظہر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ پھر بھائی ہمارے اپنے صاحبزادے کا یہ حال ہے کہ شکار سے فرصت نہیں، بیٹی کی شادی میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے مہمان۔ انہوں نے سلام پھیر کر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ ہاں یہ تو ہے، بھائی صاحب تو بس مہمان ہی طریق رہتے ہیں، کسی بات میں دخل نہیں دیتے۔ بڑی خوش نصیبی ہے بھابھی جان کی۔ چچی جان نے دوپٹے پر کرن ٹانکتے ہوئے کہا، ارے تو وہ مرنے والا ہی کب کسی بات میں دخل دیتا تھا؟ وہ تو کہا عمر نے ہی وفا نہ کی، ہمارے تو لڑکوں میں عادت ہی نہیں۔ نہ خدا بخشے تمہارے ابا جان نے ہمارے سفید سیاہ میں دخل دیا۔ وہ سر جھکائے فیروزی دوپٹے کے کناروں پر سنہری کرن ٹاکتی رہیں۔ ان کو شاید وہ مختصر لیکن آسودہ ساتھ یاد آ گیا تھا۔ اب تم یہی دیکھو کہ اس وقت ہاشمی کون سی دور بیٹھی ہے، 1 گھنٹے کا بھی تو راستہ ہے، لیکن آج کئی دن سے سوچ رہی ہوں کہ جہانگیر سے کہوں کہ اس کو تو لے ہی آؤ۔ ارے واہ، ایسا کیا سوچنا، اب بھائی صاحب سے کہیں تو آپ کے تو سگے چچا کی پوتی ہیں وہ۔ ہاں دیکھو آج کہوں گی۔ شہریار بھی تو اس وقت کی گاڑی سے پہنچ رہا ہے، نہ ہو تو اسی کو لینے بھیج دیں۔ سوئی کا ڈور دانت سے کاٹ کر وہ بولی، شہریار کے کمرے میں تو بڑے بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں اور اوپر والے کمرے میں بھابھی کے بھائی بھاوج اور بہن ہیں، شہریار کدھر ٹھہریں گے؟ اے لو، اس کا گھر ہے، لڑکوں کو کون سے کمرے درکار ہوتے ہیں؟ ہاں اگر ہاشمی کے آنے کا ہوا تو پھر تم ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لینا۔ ہاں میں عصمت اور طلعت سے کہہ دوں گی کہ تم دادی اماں کے پاس ہو جایا کرو۔ دیکھو دلہن، میری رائے تو یہی ہے کہ تم شادی کے بعد میرے ساتھ چلو۔ ہاں سوچتی تو میں بھی یہی ہوں، انہوں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اور جب شہریار آیا تو اماں بیگم سے ملتے ہی وہ سیدھا دادی اماں کے کمرے میں پہنچا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ تم اپنے باپ کے برابر آ لیے ہو، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور چچی جان تو اب میری کمر تک آنے لگی ہیں۔ وہ جھک کر ان سے گلے ملا۔ دبلی پتلی چچی جان نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ان کی جان سے دور اب تو بالکل یہ لگتا ہے جیسے ان کے چچا سامنے آ کھڑے ہوں۔ سچ چچی جان، کیا میں واقعی چچا میاں سے اتنا ملتا جلتا ہوں؟ شہریار نے پوچھا۔ بالکل، 7 قرآن درمیان، وہی ہاتھ، پیر اور ناک نقشہ ہے۔ دادی اماں نے افسردگی اور شوق سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں ان کا بیٹا ہوا نا؟ وہ ان سے پھر لپٹ گیا۔ دیکھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ ارے تو میرا ہی تو بیٹا ہے، بناؤ کس طرح؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کر کے بڑی مالکانہ نظروں سے دیکھا۔ اچھا اب اٹھلا چکے بہت، چلو اب ذرا مجھ سے بیٹھ کر بات کرو، کتنے کام تمہارے انتظار میں پڑے ہیں۔ بیک وقت دونوں نے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے اماں بیگم تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ تھا اور ماتھے پر شکنیں نمایاں تھیں۔ دیکھا بھابھی آپ نے کتنا شریر ہے؟ وہ کسیانی سی ہو کر شرمندگی مٹانے لگی۔ شریر وریر کوئی نہیں، بس اطراتے بہت زیادہ ہیں، چلو، انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور شہریار سر جھکا کر ان کے پیچھے چلا گیا۔ بس ہر وقت لپک جھپک، تم اتنی بھی کامی نہیں ہو عصمت، ذرا دیر کو ٹک کر بیٹھا بھی تو کرو۔ شہریار نے عصمت کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اس کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مگر بڑے بھیا مجھے تو بہت سا کام کرنا ہے۔ بھائی تم مجھے ہر وقت بڑے بھیا ذرا ذرا سی چوکریوں کی طرح مت کہا کرو۔ پھر کیا کہوں؟ بتا دوں گا کسی وقت، مگر اس وقت تک کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ کرسی کے پیچھے سے دبکی ہوئی گیتی اٹھی۔ ارے منگول چینی، تو یہاں دبکی کن سوئیاں لے رہی ہے؟ شہریار نے اس کے موٹے موٹے کلے نوچے۔ بتا کیا کہا کرے عصمت مجھے؟ عصمت آپا آپ کو مسٹر شہریار صاحب کہا کریں۔ واہ رے گدی، عصمت بھی ہنس پڑی۔ بھائی عصمت، تم سے تو جو کام کہو ادھورا ہی رہ جاتا ہے، یا تو آدمی صاف صاف جواب دے دے، تم سے کہا تھا کہ شکر تلوا دو۔ ابھی آئی بڑی اماں، وہ اٹھنے لگی۔ میں تو تم سے کام کہہ کر چور ہو جاتی ہوں، انہوں نے نہایت غصے سے کہا۔ اب رہنے دو، میں خود تلوا لوں گی۔ اور وہ آگے بڑھتی چلی گئیں۔ شہریار کو تو کسی کام سے مطلب ہی نہیں۔ ان کی آواز دور سے آئی۔ بڑی اماں بڑی جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، اس نے برا مان کر کہا۔ صبح سے تو میں اب بیٹھی ہوں۔ دیکھو عصمت، تم اماں بیگم کی مرضی کا کام کرنا سیکھ لو۔ کیوں؟ بس میں جو کہہ رہا ہوں یوں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں، اس نے منہ پھلایا۔ عصمت چلو چپ رہو، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو۔ عصمت نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس پر ناراض ہو رہی تھیں، پھر انہوں نے بڑی محبت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ تم اس کے منہ نہ لگا کرو، بڑی منہ پھٹیے۔
جی ہاں، اس کا منہ سلوانا پڑے گا۔ شہر میاں تو اپنے ددیال والوں کے سوا کسی کو لفٹ دینے کے قائل ہی نہیں۔ شہریار کی ممانی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، واہ ممانی جان، میں بس ابھی دنیال والوں کو لفٹ دینے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا۔ ارے چل لڑکے، میں بھی تجھے خوب سمجھتی ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کیا سمجھتی ہیں؟ شہریار نے ان کی تیز نظروں کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ تو پھر کہوں ابا جان سے سفارش کروں؟ جی نہیں، میں اپنی سفارش آپ ہوں۔ وہ زور سے ہنسا اور عصمت سٹ پٹا کر اٹھ گئی تو اس کی ماں نے اس کو ایک طرف لے جا کر ڈانٹا، اے اب کی اگر ہم نے تم کو شہریار سے زبان چلاتے سنا تو منہ توڑ دیں گے۔ اسی وقت عصمت نے بڑی اماں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا جو کسی سوچ میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنی دادی کے کمرے میں جا بیٹھی۔ عجیب ہے یہ ہاشمی آپا کا لڑکا بھی، گیتی نے سوچا۔ اس لڑکے کی ماں سے جس کا نام مسعود تھا، اس کا کیا رشتہ ہے؟ نہ اس نے کسی سے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا۔ وہ اتنی نازک سی اور خوبصورت تھی کہ وہ ان کو ہاشمی آپا کہنے لگی۔ ہاں تو وہ لڑکا جس کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ اس کے ابا نہیں ہیں، گیتی کو بہت حیرت ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ آخر یہ لڑکا کیسے رہتا ہے ابا کے بغیر۔ وہ دبلا پتلا، اپنی عمر سے زیادہ لمبا، سانولی رنگت اور سوچتی سوچتی آنکھوں سمیت بہت دلچسپ معلوم ہوتا تھا۔ اس میں کئی باتیں ان سب سے الگ تھیں۔ وہ اور اس کے ماموں چچا کے بچے فراٹے سے انگریزی بولتے اور آیاؤں اور بیروں کی مدد سے کپڑے بدلتے، گھنٹوں تو ان کی تیاری میں لگ جاتے۔ لیکن مسعود یعنی ہاشمی آپا کا لڑکا ان سب سے مختلف تھا۔ نہ تو اس کے پاس اتنے ٹھاٹ باٹ کے کپڑے تھے اور نہ اس کے ساتھ کوئی آیا یا بیرا تھا۔ گنتی کے چند بہت معمولی جوڑے تھے، بلکہ جوتا تو بہت پرانا سا تھا جس کو وہ صبح شام پالش کر کے چمکا لیا کرتا تھا۔ خود ہی کسی وقت کسی بھی غسل خانے میں گھس کر نہا لیتا اور تیار ہو جاتا تھا۔ کتنی ہی دفعہ گیتی کی خالہ اور ماموں کے بچوں نے اس کے کپڑوں اور جوتوں کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ذرا بھی جذبز نہ ہوا۔ ذرا اپنا جوتا تو دیکھو مسعود خاں، گیتی کے ماموں زاد بھائی سلمان نے اس کا مذاق اڑایا۔ دیکھ لیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب تم یہ جوتا بدل ڈالو۔ ارجمند نے ازراہ ہمدردی اس کو مشورہ دیا، سلمان تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، یہ جوتا میرا ہے، سلمان کا تو نہیں۔ اس کو کیا مطلب میرے جوتے سے؟ مطلب یہ کہ جناب اس جوتے اور دھاری دار قمیص میں بالکل خانسامہ کے بیٹے معلوم ہو رہے ہیں، سلمان نے اس کے منہ کے بالکل قریب منہ لا کر کہا۔ ایک لمحہ مسعود نے سلمان کو دیکھا اور تڑ سے ایک بھرپور تماچا اس کے گورے بھبوکے سے منہ پر پڑا۔ سلمان غرایا، سمجھ لوں گا مسعود خاں۔ کیا سمجھ لو گے؟ ابھی سمجھو تو دیکھیں۔ گیتی آگے بڑھائی، فضول میں بیہودہ باتیں کر رہے ہو۔ ارجمن سلمان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، لیکن اس کا مطلب نہ تھا کہ گیتی سے اس کی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ کسی بات پر اس نے گیتی کی چٹکی لی تھی کہ گھن سے گھونسا اس کی پیٹھ پر پڑا۔ گدھے تو نہیں، چپٹی چینی، میڈم چیانگ کا شک۔ ارے ہائی، کیا وہ بدتمیز تمہارے یہاں بھی جاتا ہے؟ کون بدتمیز؟ مسعود نے حقارت سے ہونٹ نکال کر پوچھا۔ جو مجھے کوکو کہتا ہے، بہت برا ہے وہ۔ اچانک اس کو یاد آ گیا کہ وہ قطعی برا نہیں ہے۔ وہ جب اکیلی ہسپتال میں لیٹی گھبرا رہی ہوتی تھی تو عین اس وقت وہ مسخرہ سا منہ بنائے اندر داخل ہوتا اور طرح طرح سے اس کو بہلانے اور ہنسانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور اب تو بہت دن سے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس تمام دوپہر صفدر نے سانگ کی دکان کے کونے میں بیٹھ کر سلک پر ایک بہت باریک برش سے سینٹری پینٹ کی تھی، جس کی پاداش میں وہ ساری شام سانگ کی جھڑکیاں کھاتا رہا۔ اس کو بھول کر بھی خیال نہ آیا تھا کہ آج کل میں اس خوبصورت اور مغرور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے جس کو اپنا منگیتر ناپسند ہے۔ نہ ہی اس کو اس چینیوں سے بڑی گہری مشابہت رکھنے والی بچے کا خیال آیا تھا جس کی دلداری اور بہلانے کے لیے وہ بلا ارادہ ہی جلتی ہوئی دوپہر کو اسپتال جایا کرتا تھا۔ یہ بھی کوئی سوچنے والی بات تھی۔ جہانگیر مرزا نے شہریار کو بلا کر کہا، بھائی ذرا ارجمن اور گیتی کو جوتے تو پہنوا لاؤ، تمہاری اماں میرے سر ہیں، اب میں کہاں پہنواتا پھروں گا۔ سامنے سے مسعود چلا رہا تھا، اس کے جوتے کی ایڑی بالکل گھس گئی تھی اور چمکا کر پالش کرنے کے باوجود جگہ جگہ سے چمڑے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے جوتے کو غور سے دیکھا اور سوچا، سچ ہی تو کہہ رہی تھی گیتی۔ رات کو جب اماں بیگم نے ابا میاں سے فرمائش کی تھی کہ کل آپ ذرا ارجمن اور گیتی کو نئے جوتے پہنوا لائیے تو وہ چونک پڑے تھے۔ کون؟ میں جوتے پہنوا لاؤں؟ آپ کا مطلب ہے ان لڑکیوں کو؟ تو اور کیا، محلے پڑوسی لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں؟ نہیں، میں مذاق کر رہی ہوں۔ اماں بیگم کا دل جل رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑائیں، حد ہے، ایسا بھی کیا ہے، ہمارے بھائی جان ہمیشہ بچوں کو خود جوتے پہنواتے ہیں
اور ان سے زندگی بھر میں آج نام لیا ہے تو ببلائے جا رہے ہیں۔ وہ بیگم بات یہ ہے کہ بس وہ کچھ آپ نے عادت ہی نہیں ڈالی ایسے کام کرنے کی۔ آپ تو خود اتنی مستعد اور ہوشیار ہیں کہ مجھے تو واقعی مجہول بنا دیا۔ ارے میں نے مجہول بنایا ہے؟ آپ سدا کے ایسے ہی تھے، بگڑے ہوئے رئیسوں کے سے انداز۔ میں نے تو مجبوری کو یہ سب کرنا شروع کیا۔ ایک ہماری بہاوش خوش نصیب ہیں کہ ان کا کپڑا تک بھائی صاحب کی مرضی اور پسند سے خریدا جاتا ہے۔ آپ کی طرح تھوڑی کہ لتے لگائیں ہم تو ہوش نہیں۔ یہ تو نہ کہو بیگم، وہ گڑبڑا گئے اور دل میں سوچتے رہے۔ تمہارے باپ بھائی کا کیا ہے، سیٹھ لوگ ٹھہرے، سوجھ بوجھ والے ہوشیار، ہم ٹھہرے نااہل لوگ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بڑی مظلومیت سے بولے، تو اچھا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دلہن جوتے پہنوا لائے بچیوں کو؟ دلہن کو کل ضرور فرصت ہوگی تو غفور سے کہو وہ پہنوا لائے گا۔ آپ اپنے مشورے رہنے دیجئے، میں کچھ انتظام کر لوں گی۔ وہ جھنجھلائیں، اور وہ جو جوتے پہنوانے کے تصور ہی سے سہمے جا رہے تھے، شکر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے۔ گیتی نے جو اس وقت اما بیگم کے پلٹ پر آ لیٹی تھی، سر اٹھا کر دیکھا اور سوچا، اگر اما بیگم جوتے پہنوانے گئیں تو مسعود بیچارہ جوتا نہیں پہن سکے گا، اور ابا میاں سے 2 دفعہ کے کہنے پر جو چاہو کروا لو۔ وہ دبے قدموں ان کے تعاقب میں چلی اور پردے کے پیچھے سے جھانکا۔ ابا میاں ململ کے خوبصورت گلے کے کرتے اور سفید پاجامے میں زمردی قالین پر کھڑے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ وہ ان کی گھومی ہوئی مونچھیں اور دھیرے دھیرے اٹھتے ہوئے قدموں میں سیاہ سلیم شاہی، یہ سب کتنی جانی پہچانی اور شفیق چیزیں تھیں۔ انہوں نے اپنے برسوں پرانے قالین کو اپنے تلے قدموں سے روندا۔ لو بھلا کتنا مزے کا خیز نظارہ ہوتا کہ ہم بچیوں کو لیے بیٹھے جوتے نکلوا کر پہنوا رہے ہیں، اور جوتے والے سے جوتے کا بھاؤ کر رہے ہیں، ان کی اقسام پر بحث فرما رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابا میاں، اس نے ان کے پاس آ کر ان کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹے۔ انہوں نے قدرے جھک کر اس کی طرف دیکھا، وہ ان کی پنڈلی تک آ رہی تھی۔ ابا میاں، کل آپ خود ہم کو جوتے پہنوائیے۔ کیوں بیٹا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پہنوائیں۔ بھائی خوب، آپ کا دل خوب ہے۔ بات یہ ہے بیٹے کہ تمہارے ابا میاں جوتوں کے معاملے میں بالکل اناڑی ہیں۔ تو ابا میاں پھر کیا ہوگا؟ وہ تشویش میں پڑ گئی۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے ابا میاں، وہ اچانک ہی اپنی صاف گوئی پر اتر آئی، میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ہی پہنوائیے۔ اما بیگم سے کہوں گی تو وہ جھڑک دیں گی۔ کیا بات کہنا ہے اما بیگم سے؟ وہ ابا میاں، مسعود کا جوتا بالکل خراب ہے، ایک دم ردی، سب بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون مسعود؟ ہاشمی آپا کا لڑکا جو ہے ابا میاں۔ وہ تمہاری آپا نہیں، پھوپھی ہیں۔ خیر میں تو مسعود کی بات کر رہی ہوں۔ سلمان نے کل اس سے کہا تھا کہ تم خان سامہ کے بیٹے معلوم ہوتے ہو، تو مسعود نے اس کو مارا زور سے۔ پھر میں نے مسعود سے کہا کہ بھائی تم دوسرا جوتا پہن لو، مگر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی جوتا ہے، اور وہ مجھ سے بھی خفا ہو گیا۔ اب آپ چلیے تو اس کو بھی جوتا پہنوا دیے گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم کرسی پر بیٹھ گئے۔ گیتی، یہاں آؤ میرے قریب۔ اور وہ بڑی سنجیدگی سے ان کے قریب آ گئی۔ انہوں نے اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے ہاتھ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچا، میری یہ چپٹی چینیوں کی سی شکل والی بیٹی کتنے فراخ اور حساس دل والی ہے۔ انہوں نے اس کے معمولی بلکہ بدصورتی سے بے حد قریب خود و خال کو بغور دیکھا۔ ان میں کتنا حسن تھا، کتنا سکون اور طمانینت تھی۔ پھر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بولے، گیتی تم کو ایک بات بتاؤں؟ بتائیے، وہ اشتیاق سے بولی۔ تم میرے سب بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ کہتا ہوں۔ اچھا ابا میاں، جوتوں والی بات صبح بتائیں گے، جاؤ اب تم جا کر سو جاؤ، ورنہ، انہوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، ورنہ اماں بیگم ماریں گی۔ اس نے آنکھیں چمکائی اور کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ گیتی سچ کہتی تھی۔ انہوں نے پھر سوچا اور پھر شہریار سے کہا، تم جاؤ تو مسعود کو بھی ساتھ لے جانا۔ کس واسطے؟ اس کو بھی جوتا پہننا ہے۔ ہاشمی بیگم نے رات کو مجھے اس کے جوتے کے لیے دام دیے تھے، یہ لو ایک جوتے اور ایک چپل کے دام ہیں۔ اور پھر وہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شہریار ان کی کرسی کے قریب ہی کھڑا رہا۔ ابا جان؟ ہاں بھائی۔ انہوں نے اخبار پر سے نظریں اٹھائیں۔ کیا مجھ سے کچھ کہنا ہے؟
وہ ابا میاں، اور پھر جلدی سے بولا، ایک جوتے کا آرڈر میں بھی دینا چاہتا تھا۔ ہاں تو پھر دے دو نا، اور اپنے اور بچیوں کے جوتوں کے داموں کے متعلق اپنی اماں بیگم سے بات کر لو۔ وہ پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بات یہ ہے ابا میاں کہ اماں بیگم کہیں نہ کہ بے وقت جوتوں کا آرڈر کیوں دیا۔ انہوں نے ابھی پچھلے مہینے مجھے جوتے بنوا کر بھیجے ہیں۔ پھر واقعی کیا ضرورت ہے؟ ابا میاں میں شکار کے لیے جوتے بنوانا چاہتا ہوں۔ اچھا تم بنوا لو، میرے حساب میں لکھوا دینا۔ باپ بیٹے کی آنکھیں ملی جن میں ایک دلچسپ سازش کی چمک تھی، اور جب شہریار کمرے سے نکل گیا تو وہ غیر اختیاری طور پر سوچنے لگے، آخر میں اور میرے بچے بیگم کے خلاف سازشیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ شہریار نے اشارے سے مسعود کو بلایا اور کہا، تم چپکے سے جا کر موٹر میں بیٹھ جاؤ، کسی اور بچے کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ کہاں چلنا ہے؟ بس تم بیٹھ جاؤ جا کر، میں ذرا منگول کو اور ارجمند کو بلا لوں۔ چل رہی ہو موٹے خان؟ اس نے گیتی کا گلا دبایا۔ کہاں بڑے بھیا؟ جوتے کھانے۔ اوہ ہٹیے، آئس کریم کھانا ہے یا وہ بھی نہیں؟ ہاں کیوں نہیں کھانا؟ تو چلو مسعود کو بلا لاؤں؟ گیتی نے صلاح دی۔ مسعود کیا کرے گا جا کر؟ شہریار نے منہ سکھا کر کہا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے مسعود کو پہلے ہی بیٹھے دیکھا اور خوشی کے مارے اس کے بال جھکول ڈالے۔ چڑیل، اس نے کچکچا کر اس کے بال بھی کھینچ لیے۔ اوہ اللہ میرا ہاتھ کچلا۔ ارجمند نے ان کی لڑائی سے بکلا کر کہا، یار مسعود کیا گڑبڑ مچا رہے ہو؟ تم تو بڑے ہو، معاف کر دیا کرو۔ شہریار ہنسا، اور جب وہ چائنیز کی دکان کے سامنے جا کر رکے تو ارجمند نے معصومیت سے کہا، بھیا یہ تو جوتوں کی دکان ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آئس کریم کے بدلے جوتے ہی کھا لینا۔ وہ تینوں کو لے کر دکان میں داخل ہو گیا۔ شو روم میں صرف سانگ موجود تھا، اندر مشین پر کام ہو رہا تھا۔ شہریار نے مسعود اور دونوں لڑکیوں کے لیے جوتوں کی فرمائش کی تو مسعود چونک اٹھا۔ کون؟ میرے لیے؟ میں نہیں پہنوں گا۔ مت پہنو، تمہاری اماں نے ابا میاں کو پیسے دیے تھے کہ مسعود کو جوتا پہنوا دیجیے، میں ان کو واپس کر دوں گا۔ کب دیے تھے؟ مسعود نے بے یقینی سے کہا۔ رات کو۔ مسعود جوتا پہننے کو تیار ہو گیا اور ایک جوتا پسند بھی کر لیا۔ ارجمند نے بھی ایک براؤن رنگ کا جوتا جلدی سے پسند کر لیا، مگر گیتی کا دل کسی ایک چیز پر ٹکتا ہی نہیں۔ ابھی براؤن پسند آیا ہے، ابھی کالے پر دل آ گیا، ساتھ ہی ملٹی کلر پہ بھی نظر ہے۔ ایک طرف سرخ پر دل مچلا جاتا ہے۔ سانگ ادھر سے ادھر پھرتے پھرتے تنگ آ گیا۔ اب صرف وہی جوتے دکھانا باقی تھے جو ورک شاپ میں رکھے تھے۔ سانگ نے کسی کو پکارا، لیوچو، اور پھر چینی زبان میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر کی کھڑبڑ کے بعد 10-12 ڈبوں کا اونچا سا مینار بنائے لیوچو اندر داخل ہوا۔ ارے ہاں یہ یہاں بھی ہوا کرتا ہے، ارے تم تو جوتے والے بھی ہو۔ گیتی نے بے تکے باتیں شروع کر دی۔ ہاں کوکو میں جوتے والا بھی ہوں۔ عام چینیوں سے ذرا نکلتے ہوئے قد اور نسبتاً اونچی ناک والے لیوچو نے اس کے قریب چٹائی پر دو زانو بیٹھ کر جوتا اس کے پیر میں ڈالتے ہوئے کہا، میں سن رہا تھا تم بہت گڑبڑ کر رہی تھیں۔ تم لیوچو ہو، چوہے کھاتے ہو؟ ڈونٹ بی سلی۔ شہریار نے مجبوراً اس کو گھرکا۔ بولنے دیجیے، یہ ایسے ہی باتیں کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ میں آپ کے ہاں چینی دستکاری کا سامان لے کر آتا تھا۔ اور شہریار نے سوچا اس لڑکے کی انگریزی عام چینی دکانداروں سے زیادہ صاف اور بہتر ہے۔ اور بڑے بھیا جب میں اسپتال میں تھی تو روزانہ آ کر مجھے خوب ہنساتا تھا، بالکل بندر ہے، لنگوری بندر۔ گیتی نے لیوچو کی طرف دیکھ کر زبان نکال دی۔ بکو مت، شہریار نے پھر ٹوکا، جوتا پسند کرو۔ اس نے پھر ناک بھوں چڑھائی۔ بس کوکو یہ جوتا ٹھیک ہے، اب مت اتارنا اس کو، تمہارے لیے سنڈریلا کا جوتا تو آنے سے رہا۔ گیتی نے گردن جھکا کر لیوچو کی بات مان لی۔ سانگ کاؤنٹر پر جا بیٹھا تھا اور چینی دکانداروں کی عادت کے مطابق جوتوں کی اصل قیمت سے دگنی اور چگنی قیمتیں بتا رہا تھا۔ شہریار نے اس کی عادت کو جانتے ہوئے اسے جھک جھک کرنی شروع کر دی۔ وہ دکانداروں سے حجت کا قائل نہ تھا، لیکن چینیوں سے بھاؤ تاؤ کرنے اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا جھنجلا جھنجلا کر تو کر کے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنا اس کو بہت پسند تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ سانگ بھگتا جھکتا اٹھ کر اندر ورک شاپ میں جا بیٹھا کہ اب اس سے آگے ایک پائی کم نہ ہوگی، جوتے رکھ دو۔ شہریار مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گھس گیا اور پھر بحث شروع کر دی۔ سگریٹ کیس نکالا، خود لیا اور سانگ کو پیش کیا۔ سگریٹ لیتے ہی سانگ نے ایک دم 4 روپے کم کر دیے، مگر بھاؤ ابھی جاری تھا۔ یکایک شہریار کی نظر کونے میں رکھے ہوئے ایزل اور اس پر لگی ہوئی ناتمام پینٹنگ کی طرف گئی۔